أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ طلاب عزیز، ہماری بات چل رہی ہے مخارج کے سلسلے میں، اور ہم پہنچے تھے مخارج کی بحث کرتے کرتے حروف حلق پر۔ حروف الحلق عربی میں کہیں تو حروف الحلق، فارسی میں یا اردو میں کہیں تو حروف حلق۔ تو اس میں ہم نے ادنی الحلق اور وسط الحلق کے جو 2 اور 2 4 حروف کے مخارج ہیں ان کے بارے میں سیر حاصل بحث کی۔ باقی بچے تھے کل 2 حروف حلق جن کے بارے میں بات کرنا باقی ہے، اور وہ ہیں حمزہ اور خا۔ کچھ لوگ اس کو نام دیتے ہیں الف، لیکن ایسا صحیح نہیں ہے، اس کا نام ہے حمزہ۔ اور اسی لیے آج کی جو کتابت ہے قرآن کی جدید کتابت، اس میں زبر اور پیش کی صورت میں الف کے اوپر سے حمزہ لگائی جاتی ہے، اور کسرہ کی صورت میں، زیر کی صورت میں حمزہ نیچے سے لکھا جاتا ہے۔ اور یہ حمزہ اصل میں ہم اسے کیوں کہتے ہیں اور الف کیوں یہاں ہے؟ 3 حروف ایسے ہیں جو کہ اس حمزے کی کرسی بنتے ہیں، حمزے کی کرسی بنتے ہیں۔ یعنی حمزہ بذات خود ایسا کہیے کہ کھڑا نہیں رہ سکتا، اسے چاہیے کسی کا سہارا، تو یہ 3 حروف کا سہارا لیتا ہے، یا الف کا سہارا لیتا ہے، یا واو کا سہارا لیتا ہے، یا کا سہارا لیتا ہے۔ حروف علت جو ہے واو الف یا، اور یہ واو الف اور یا، یہ جو 3 حروف ہیں ان کو حروف مدی بھی کہتے ہیں۔ حروف مدی یعنی جن پہ مد، کسی حرف زبر کے بعد الف ہو، کسی حرف پر زبر اس کے بعد الف، کسی حرف پر پیش اس کے بعد واو، کسی حرف پر زیر اور اس کے بعد یا، تو ان صورتوں میں جو حرکت ہے، یعنی آواز کتنی دیر تک ہم نکالیں تو وہ 2 حرکات کے برابر ہوتی ہے۔ یعنی مدی اس لیے کہتے ہیں کہ آواز کو لمبا کیا جاتا ہے۔ مد یعنی لمبا کرنا، تو مد پڑھی جاتی ہے یعنی آواز کو لمبا کرنا پڑتا ہے، کتنی؟ 2 حرکات کے برابر، اس لیے ان کو واو مدی، الف مدی اور یائی مدی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے حساب سے ان کو حروف علت بھی کہتے ہیں، وہ اپنے مقام پر بحث آئے گی انشاءاللہ۔ تو ہمارے لیے جس وقت موجودہ مسئلہ یہ ہے، اس مسئلے کے اندر ہمیں یہ جاننا لازمی ہے کہ حمزہ جو ہے اسے کرسی چاہیے، یہ کرسی کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کو چاہیے کچھ سہارا، اور وہ سہارا کبھی الف بن جاتا ہے، کبھی واو بن جاتا ہے، اور کبھی یا بن جاتا ہے۔ اگر الف بن جائے تو اس کے زبر اور زیر اگر ہو تو اوپر سے حمزہ لکھی جاتی ہے، اور اگر زیر ہو تو نیچے سے حمزہ لکھی جاتی ہے، تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ اور حمزے کا مخرج کیا ہے؟ حمزے کا مخرج ہے جیسا یہاں لکھا گیا ہے اقصى الحلق، حلق کا آخری حصہ۔ جب یہاں سے چلے جائیں گے، منہ سے، ہونٹوں سے شروع کریں گے، منہ کے اندر داخل ہوں گے، اور پھر لحاظ تک پہنچ جائیں گے، اور لحاظ کے بعد حلق شروع ہو جاتا ہے۔ اور حلق جب شروع ہو جاتا ہے، پہلے ہمیں 2 حروف کا مخرج آئے گا،
अलिफ और हमज़ा, और वो दो हरूफ कौन से हैं? खा और गैन, खा और गैन। उसके बाद वसतुल हलक आ जाएगा, जहाँ की गला बहुत फूल सकता है, और वहाँ दो हरूफ का मखरज, एक आइन और एक हा, हा और आइन, उन दो का मखरज वसतुल हलक। और उसके बाद अक्सल हलक, यानी जहाँ से हलक ख़त्म हो जाता है और फिर ट्रैकिया शुरू हो जाता है, जहाँ की फेफड़ों की वो नाली होती है जिसमें दायरे लगे हुए होते हैं, उसको ट्रैकिया कहते हैं। जहाँ से फिर ट्रैकिया शुरू हो जाता है, यानी फिर हवा लेते वक्त या छोड़ते वक्त फेफड़ों के अंदर या फेफड़ों से बाहर निकलती है या दाखिल होती है, वहाँ तक अक्सल हलक है। उसी अक्सल हलक के मकाम पर हमज़ा और हा का मखरज है। आप मिसाल के तौर पर सांस निकालिए, मुझे आप सांस छोड़ रहे हैं, फेफड़ों में से सांस छोड़ रहे हैं, ये जो सांस छोड़ते छोड़ते आवाज़ पैदा हो जाएगी, वो हा की आवाज़ होगी, वो हा की आवाज़ होगी। एहतिमाम, 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 एहमाल, यानी सीधे बगैर हा के, यानी जो वसतुल हलक पर मोटी आवाज़, बहुत फूल बल्कि फुला के अपने गले को आवाज़ निकालनी, वो आवाज़ नहीं, बल्कि नॉर्मल आदि तौर पर जब हवा निकलते इंसान सदा पैदा करे तो वो हा की आवाज़ है, हा की सदा है, और वो मुकाम है मखरज किसका? हा का। कौन सा मकाम? जहाँ ट्रैकिया और हलक एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। हलक का आखिरी हिस्सा, अक्सा, अक्सा माने आखिरी, आखिरी मतलब नीचे की तरफ, सबसे आखिरी। इब्तिदाई वाला पहला आदनल हलक, बीच वाला वसतुल हलक दरमियानी गला, और आखिर वाला अक्सल हलक यानी आखिरी गला, गले का आखिरी हिस्सा, आखिरी हलक। तो इसमें से हा नॉर्मली आदि तौर पर जैसे सांस निकलती है, सांस निकलते निकलते जो आवाज़ पैदा होगी वो आवाज़ हा की होगी, और इसमें हमें कोई मुश्किल नहीं है। उर्दू में भी यही मखरज है, कश्मीरी में भी यही मखरज है, फ़ारसी ज़ुबान में भी यही मखरज है, और अरबी में भी यही मखरज है, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन हमज़ा जो है, हमज़ा में थोड़ा सा फ़र्क करना पड़ेगा हमें, और वो क्या है? थोड़ा सा फ़र्क, कोई ख़ास फ़र्क, वरना ये भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और वो क्या है? हमज़े की आवाज़ जब निकालेंगे, हमज़े की आवाज़ जब निकालेंगे तो एक तरह की हिचकी जैसी आवाज़ निकलनी चाहिए, एक तरह की हिचकी। कश्मीरी में हिचकी को क्या कहते हैं? हाँ, जिसको अंग्रेज़ी में हिकअप कहते हैं, हिकअप वाली साउंड पैदा होनी चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम किसी को कहेंगे कि ये बहुत बातक़वा आदमी है, बहुत परहेज़गार है, ऐसा है वैसा है, तो अरबी में इसके लिए लफ्ज़ है ये क्या लफ्ज़ है? हाँ, शाबाश, हिचकी बनाइए ना, हमज़े की हिचकी बनाइए, मोमिन। ये हिचकी कैसे पैदा होगी? ये समझना है कि हिचकी कैसे पैदा होगी, ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। ये हिचकी पैदा इस तरह से होगी, जो ही आप मो पढ़ेंगे, मो जो ये की आवाज़ बढ़ी तो सांस रोकिए, लेकिन आवाज़ बंद कीजिए, आवाज़ को काटिए, कता कीजिए, काटिए आवाज़ को आपने काट लिया, अब नए सिरे से निकालिए, बाकी पढ़िए नए सिरे से। मोमिन, क्या करते हो भाई? मोमिन, आप समझ गए कि नहीं? ये आवाज़ है हमज़े की, यानी आवाज़ काट के सांस को फेफड़ों के अंदर रोकना है, और फेफड़ों के अंदर रोक के
نئے سرے سے آواز نکالنی ہے تاکہ یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے متمیز ہو جائیں، ان میں فرق پیدا ہو جائے. تو جو پہلے والے ہچکی والی آواز ہے، آواز کو کاٹنے والی، وہ حمزہ ہے. مؤمنون، مؤمن. اب اگر ابتدا میں ہو، اب کبھی کبھی یہ حمزہ ابتدا میں ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایاک، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک آپ کو ہچکی جیسی لگتی ہے کہ نہیں؟ ہچکی جیسی معلوم ہو رہی ہے؟ ہاں، جہاں بیچ میں آئے حمزہ وہ ہچکی زیادہ کلیئر ہوتی ہے، لیکن جہاں ابتدا میں آپ یہ آواز نکالیں گے وہ اتنی کلیئر نہیں ہوگی. ایاک، الحمد، الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ آواز کاٹیے، اللہ اکبر. آپ کو پڑھے گی اللہ اکبر، یہ حمزہ نہیں رہے گا. آپ سمجھے کہ نہیں؟ جب بیچ میں آئے صدا حمزے والی بیچ میں لانی ہے تو اس وقت آواز کاٹنی ہے اور سانس جو ہے وہ پھیپھڑوں میں بند کرنی ہے، محبوس کرنی ہے، قید کرنی ہے، اور قید کر کے چھوڑنی ہے نا اس سرے سے، تو حمزے کی آواز نکل آئے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ آواز کاٹی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اگر ابتدا میں مشکل ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں بہت اچھا ہوتا ہے. جیسے یا الف کے بعد ہو، حمزے کے بعد، حمزے کے بعد یا ہو، آرام سے نکلتا ہے. خا ہو، آرام سے نکلتا ہے. لام ہو تو آواز سے اچھی طرح سے نہیں نکلتی. اللہ نکلتی ہے کس وجہ سے؟ کیونکہ لام دو ہیں، تشدید کی وجہ سے نکلتا ہے. اچھا، ایاک میں یا پہ تشدید ہے تو اس تشدید کی وجہ سے بہت اچھا نکلتا ہے. اس کا مخرج، اس کی آواز نکلتی ہے بہت صحیح، بالکل صحیح. ایاک، اللہ، اللہ، یہ نہیں کہ اللہ نہیں، وہ غلط. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ سمجھ گئے بالکل اچھی طرح. آپ اپنے ساتھ آپ تھوڑی سی پریکٹس بھی کیجئے. مؤمن، ایاک، اللہ، یہ حمزہ سب کا سب ہے. ایاک نیچے سے حمزہ ایاک، تب یہ نہیں ہوگا. اللہ اوپر سے حمزہ ہوگا لکھا ہوا، نیچے والا حمزہ لکھا ہوا نہیں ہوگا. اوپر کا والا حمزہ بتائے گا یا یہ زبر ہے یا یہ پیش ہے، اور نیچے والا حمزہ بتائے گا یہ کسرہ ہے، زیر ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ کوئی شک تو نہیں رہا؟ بالکل کلیئر، نو پرابلم. لہذا حمزہ اور ہا کی آواز مخرج ایک ہی جگہ، لیکن ہا کی آواز نارملی عادی طور پر ایسی ہی نکلتی ہے جیسے ہم سانس چھوڑتے چھوڑتے آواز نکالتے. لیکن حمزے کی آواز نکالتے وقت آواز کٹنی چاہیے، سانس برقرار رہے، لیکن آواز کٹنی چاہیے. جیسے سکتے میں ہوتا ہے، جیسے سکتے میں ہوتا ہے اسی طرح سانس برقرار رہے لیکن آواز کاٹنی، آواز توڑنی ہے، اور پھر نئے سرے سے آواز کو شروع کرنا ہے تو حمزہ نکل آئے گا. ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر جس آدمی میں، جو آدمی مومن ہو، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ مومن ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ مومن کا جو یہ ہے، یہ مفعول ہے، مفعول نہیں بلکہ فاعل ہے. جو اس کا یعنی مصدر ہے، وہ مصدر ہوتا ہے. جو مومن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے بتائیے؟ اس لفظ کا مصدر کیا ہے؟ اس لفظ کا مصدر اچھی طرح بولیے، اچھی طرح سے بولیے، عربی میں بولیے. ہاں شاباش، آپ بھی بولیے. نہیں، تھوڑا آئن کی طرف گیا، آئن کی طرف نہیں جانا چاہیے. ایمان. آپ بھی بولیے، جان پڑھ بول. آپ بولیے، آپ بولیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ابتدا والا حمزہ تھا، اس لیے ممکن ہے آپ کو بھی پتہ چلے شاید یہ اتنا صحیح نہیں نکلا جتنا نکلنا چاہیے تھا. اس کی وجہ قصور نہیں ہے آواز میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا حرف تھا
नंबर 1। नंबर 2, इस हरफ के बाद वाले हरफ पर तशदीद वगैरह नहीं थी, इसलिए ये यानी मजबूत कवी नहीं निकली ये हमजे की आवाज़। तो लेकिन सही है, क्योंकि इब्तिदा में है, आवाज़ काटने की ज़रूरत होती है बीच में, ये तो इब्तिदा में है। तो जब इब्तिदा में है तो थोड़ा सा क़ुव्वत के साथ निकालनी, झटके के साथ निकालनी, हिचकी के साथ निकालनी। ईमान ईमान ईमान, अहले कश्मीर अहले कश्मीर, झटके के साथ थोड़ा सा, अहले कश्मीर, अहले अरब, अहले हिंद, अहले पाकिस्तान, अहले ईरान, ठीक है कि नहीं, थोड़ा सा झटके के साथ, तो ये हमजे की आवाज़ बन जाएगी। लेकिन याद रखिएगा ये अलिफ नहीं है, और अलिफ चूँकि हर्फ अल्लत है और असल में कुर्सी के तौर पर इस्तेमाल होता है हमजे की कुर्सी के तौर पर कौन से हरूफ इस्तेमाल होते हैं? एक अलिफ, वाव और या, ये तीनों हमजे की कुर्सी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और असल चीज़ कौन सी है जो कुर्सी पर सवार है? हमजा। तो अलिफ जो है ये मद्दी आवाज़ है, ये असल में हरफ नहीं माना जाता है। कुछ लोग तजवीद के उलमा, लिंग्विस्टिक अरबिक के, वो अलिफ को भी हरफ मानते हैं, और जब अलिफ को हरफ मानेंगे तो हरूफ ताजी की तादाद 29 हो जाएगी। लेकिन अक्सर व बेशतर अलिफ को अलग से हरफ नहीं मानते हैं, इसलिए अरबी हरूफ की तादाद सिर्फ 28 बनते हैं। अक्सरियत ऐसे इस पे इत्फाक करते हैं। थोड़े से ऐसे हैं जो कि कहते हैं नहीं, ये भी, इसका भी अपना मुकाम है, क्योंकि हर ज़बान में पहला हरफ यही होता है। अंग्रेज़ी में ए, अरबी में अलिफ, लैटिन में अल्फ़ा, अल्फ़ा से अलिफ, अल्फ़ा बीटा से अलिफ बा, अल्फ़ाबेटिक्स अलिफ बा, अलिफ बा यानी अलिफ से लेके यहाँ तक, समझ रहे हैं कि नहीं? तो लेकिन अक्सर व बेशतर माना जाता है कि नहीं, चूँकि इसका कोई काम बहसियत हरफ के नहीं होता बग़ैर हरफ मद्दी के इस्तेमाल होने के, इसलिए इसको हरफ मानना, इसको हरफ मानना, मुस्तकिल हरफ, ये ज़्यादती है, इसमें कोई वज़न नहीं, दम खम नहीं है इस बात में, समझे कि नहीं? बहरहाल ये मखरज से बाहर थी ये बात। तो इनके बाद हरूफुल हलक ख़त्म हो गए। इसके बाद हरूफ अशफ़विय्या, शफ़विय्या, हरूफुश्शफ़विय्या, हरूफुश्शफ़विय्या, हरूफुश्शफ़विय्या। शफ़विय्या कौन सा लफ्ज़ है? ये शफ़विय्या निकला है अशफ़तु से, अशफ़तु या शफ़तुन, शफ़तुन, शफ़तुन किसको कहते हैं? होंठ को कहते हैं। लिहाजा हरूफुश्शफ़विय्या वो हरूफ हैं जिनका मखरज दो हरूफ में से निकलता है, दो होंठों में से, दो होंठों में से निकलता है। दो होंठों में से जो मखरज, जिन अल्फाज का मखरज निकलता है उनको हरूफुश्शफ़विय्या कहेंगे, हरूफुश्शफ़विय्या कहेंगे। और इनमें ये 4 हरूफ हैं, एक बा है, एक फा है, एक मीम है और एक वाव है। बा, फा, मीम, वाव, ये 4 हरूफ हरूफुश्शफ़विय्या कहलाते हैं। हरूफुश्शफ़विय्या होंठों से निकलने वाले हरूफ। शफ़तान 2, शफ़तुन एक होंठ, शफ़तुन एक होंठ, शफ़तान 2 होंठ। 2 शफ़तान से जो हरूफ निकलते हैं वो हैं बा, फा, मीम, वाव। बा, फा, मीम, वाव।
ٹھیک ہے. اب پہلا حرف جو ہے با, یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ دو ہونٹوں کے تار حصے سے ملا کے نکلتا ہے. ہونٹ کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک حصہ جو کھلا رہتا ہے اور اس پہ وہ تار نہیں رہتا, وہ ہمیشہ خشک رہتا ہے. دوسرا حصہ جب ہونٹ ملاتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ تار ہوتا ہے. نمی ہوتی ہے اس میں, تھوک کی نمی ہوتی ہے, سلیوا کی نمی ہوتی ہے, سلیوا کی نمی ہوتی ہے, تھوک کی نمی ہوتی ہے. جہاں نمی ہوتی ہے ہونٹوں کے اندر, جب وہ والا حصہ, دو ہونٹوں کا وہ والا حصہ مل جائے تو با کی آواز نکلتی ہے. با کوئی مشکل نہیں اس میں مخرج میں کوئی مشکل نہیں. صرف یہ فرق رکھنا چاہیے یاد کہ یہ 6 حروف اگر ایک ہی جگہ نکلتے ہیں تو ان کا مخرج ایک ہی ہونا چاہیے تھا. ایک ہی جگہ ہے لیکن تھوڑا سا تفاوت ہے. تفاوت یعنی فرق ہے تھوڑا سا. تار حصوں پر سے با نکلتا ہے. اور فا کہاں سے نکلتا ہے؟ ثنایا الاولیاء کا جو کنارہ ہے, ٹپ ہے, وہ ہونٹ کے نیچے ہونٹ کے ساتھ ملا کے فا فا فا, ٹھیک ہے. فا وافرون ظافرون ظفرون فا 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 فا. اوپر والا دانتوں کا کنارہ ہونٹ الگ, فا کی صورت میں اوپر والا ہونٹ الگ ہو جائے گا, دانت کا کنارہ مل جائے گا نیچے والے ہونٹ کے ساتھ اور فا نکلے گا. فا فا کلیئر ہے نا, کوئی مشکل نہیں. آپ پریکٹس کیجئے, آپ کو پتہ چلے گا. ہاں یہ ہے دونوں تار ہونٹ, با دونوں ہونٹوں کا تار حصہ, تار بمقابل خشک, تار حصہ جو خشک نہیں ہے, نمی والا ہے. اور فا ثنایا الاولیاء کا کنارہ نچلے ہونٹ سے ملا کر نچلے ہونٹ سے ملا کر ثنایا الاولیاء کا کنارہ نچلے ہونٹ سے ملا کر فا فقیر فقیر الوف الوف, ٹھیک ہے. اردو کے فا جو ہے فا اس میں اور اس میں صرف ایک فرق ہے, یہاں ثنایا الاولیاء کا کنارہ آتا ہے اور ف میں ہونٹ ملتے ہیں, ٹھیک ہے. کشمیری میں بھی اسی طرح تاپ تاپ, اسناد شی تاپ, ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا, اب میم اور با میں صرف ایک فرق, یہاں تار حصہ ہونٹوں کا اور یہاں خشک حصہ ہونٹوں کا. دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ ملا کر ضروری نہیں ہے. اوف زبان نے کوئی حرکت نہیں کی. الوف زبان بالکل ساکن ہے, اس میں زبان کا ہلنا کوئی معیار نہیں. تو یہ تھا میم کی بات کہ دونوں ہونٹوں کا جو خشک حصہ ہے وہ ملا کر میم کی آواز نکلتی ہے, ٹھیک ہے. نہ کہین زبان ہن چھُنہٕ اتنس مقامٕے, اتنس صرف
حروف الشفویہ، ہونٹوں کے مقام سے یہ چاروں حروف نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. اب واو اردو میں اور عربی میں فرق ہے، اس لیے وہ فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ ان 10 حروف میں آتا ہے جو کہ ہم نے کہا تھا کہ ان میں مخرج میں فرق ہے. اور وہ کیا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے، اردو میں، فارسی میں بھی، کشمیری میں بھی جو واو ہے وہ اوپر والی زبان کو نیچے والے ہونٹ کے ساتھ اندر کی طرف ملا کے پڑھا جاتا ہے. وائے، وائے، والد، والد، بالکل اسی طرح جس طرح ہم فا کے بارے میں ثناء العلیٰ کا کنارہ نچلے ہونٹ سے ملا کر، نچلے ہونٹ سے جہاں ملانا ہے اس سے تھوڑا نیچے واو کی آواز میں ملتا ہے. والد، وعلیکم السلام. کیا میں نے صحیح بولا؟ کیا صحیح بولا؟ اردو میں صحیح بولا، لیکن عربی میں یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عربی میں واو کا مخرج کچھ اور ہے. یہی تو فرق. اردو اور ورنیکولر زبانوں میں واو، واو، واو. کوئی کسی سے کہے گا گس پہ نہیں، واب، واو. ٹھیک ہے. لیکن عربی جو ہے، عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں 2 ہونٹ کلی کی مانند بن جاتے ہیں، کھلتی ہوئی کلی، لائک اے بڈنگ فلاور. جو بڈنگ فلاور ہو، کھلتی ہوئی کلی ہو. ایک پھول ہے وہ ابھی کھلا نہیں ہے لیکن کھلتا ہوا ہے، گول ہوتا ہے نا. تو جو آپ کے 2 ہونٹ ہیں یہ گولائی میں آنے چاہیے. ہونٹ گولائی میں ایک دوسرے سے ملنے نہیں چاہیے. اور دانتوں وغیرہ کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. تو ایسے گولائی میں لا کے کھلتی ہوئی کلی کی مانند دونوں ہونٹ کو لا کے واو، واو. دانت جو ہے، دانتوں کا کنارہ الگ کرنا ہے، دونوں ہونٹوں کو بڈنگ فلاور کی شکل میں لانا. ہونٹوں کو کھلتی ہوئی کلی کی شکل میں لا کر، دونوں ہونٹوں کو کھلتی ہوئی کلی کی شکل میں لا کر آواز نکالی جائے تو واو بن جائے گا. واو، واو، واو. اوسان، ٹھیک ہے. اوفو، اوفو، دانت نہیں لگانے کہیں، اوفو، ٹھیک ہے. بہت آسان ہے. دانتوں کو الگ کیا، عربی واو بن گیا. دانتوں کو لگایا، اردو واو بن گیا. دانت لگائے نیچے والی ہونٹوں کے ساتھ تو اردو والی واو بن گئی. دانتوں کو الگ کیا، صرف ہونٹوں کو نزدیک ایک دوسرے کے لایا، ملایا نہیں، ایک دوسرے کے نزدیک لا کے کلی کی مانند شکل دے دی گئی. اور جب کلی کی شکل میں آئیں گے دونوں ہونٹ، پھر آواز نکلے گی، وہ واو ہوگی. واو، ٹھیک ہے. یہ ہے وائی، وائی. اور اردو والی وائی کون سی ہے؟ وائی، وائی. ادھر دانت ادھر لگانے. اتنا فرق ہے بس، اور کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے. آخر پہ ایک لفظ، ایک حرف بہت ضروری ہے جس کا میں تذکرہ کرنا خصوصی طور پر ضروری سمجھتا ہوں. اور وہ 2 حرف ہیں جن میں سے ایک اہم ہے، ایک بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور ان کو حروف اللہویہ کہتے ہیں. حروف اللہویہ، حروف اللہویہ، حروف اللہویہ، حروف اللہویہ. اور یہ لہویہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک چیز ہے انسان کے منہ میں، اس کو اللہات کہتے ہیں. اللہات.
اللحات. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا اس لیے یہ رہنا پڑے گا. تو ہم یہی ختم کرتے ہیں. میں نے صرف انٹروڈیوس کیا. انشاءاللہ کل اس بحث کو آگے لے جائیں گے اور تقریباً مخارج کا سلسلہ ہے کلام کا وہ تقریباً ختم ہو جائے کل دن کے اندر انشاءاللہ. تو آج اسی پر ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت ختم ہو گیا. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.